کر پھر تو کون اور میں کون کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسلام میں محبت کرنے والوں کی گنجائش نہیں؟ کیا اسلام میں تصور محبت نہیں؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دل محبت کے لیے دیا ہے، تو اگر دل کسی سے پیار اور محبت کر لے تو پھر یہ قصور کیوں ہے؟ یہ نقصان کیوں ہے؟ یہ عیب کیوں ہے؟ یہ برائی کیوں ہے؟ تو آج کی اس محفل میں آج شاید پہلی مرتبہ اس عنوان کو بڑی ہمت کے ساتھ بغیر کسی خوف لومۃ لائم کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عشق و محبت کا تصور اسلام میں ہے اور اس کی صورت کیا ہوگی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو ناجائز اس کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آوارگی یہ فکر رکھنے والے لوگ عشق و محبت کے نام پہ کر کیا رہے ہیں، اور اسلام میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں اور اس کے کیا قوانین ہوتے ہیں اور اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ بڑی کٹھن راہ ہے یہ جو جس جگہ پر آپ ہمیں بٹھاتے ہیں، کیونکہ اگر ذرا بھی بیلنس بگڑتا ہے تو یا تو اچھے کمنٹ کی بجائے پھر گالیاں برسنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کسی کا خوف کیوں؟ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں تک حق بات پہنچا دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں قصداً کسی سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق و محبت ہے ہی وہ چیز کہ وہ کی نہیں جاتی ہے بلکہ وہ ہوتی ہے، یہ فطرت ہے، طبیعت ہے۔ انسان اگر کسی سے محبت کرنا چاہے، عشق کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل میں خود بخود کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آج کل کے جو لڑکے اور لڑکیاں خود سے محبت کر رہے ہیں اور وہ محبت کا نام دے کر نفسانیت کے اندر گرفتار ہے، زنا میں گرفتار ہے، بدکاری میں گرفتار ہے، ایک دوسرے کی آبرو کو لوٹنے میں گرفتار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر پہلے ہی منزل پر پابندی لگا دی گئی۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے میرے پیارے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اور یہی عین حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں سے کہہ دے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ مردوں کو حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو حکم پردے کا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یاد رکھیں جو لوگ نگاہوں کو آوارہ کر دیتے ہیں، جو لوگ نگاہوں کو آوارگی کا شکار کر دیتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر کا نام ہے نگاہ۔ نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، دل بہکتا ہے تو پھر انسان زنا کرتا ہے۔ اگر انسان نگاہوں پہ کنٹرول کر لے، اللہ اکبر۔ آئیے آپ کو بتاؤں بد نظری کا وبال کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں فرمایا گیا جب اللہ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، دھیان سے سننا، جب اللہ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے خوبصورت چہروں کو تکنے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب انسان خوبصورت چہروں کو تکنے لگتا ہے تو پھر وہ تباہ بھی ہوتا ہے، برباد بھی ہوتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں حسن والوں کی محبتوں کی بنیاد پر بڑی بڑی سلطنتوں کا خاتمہ ہوا ہے، بڑی بڑی حکومتوں کا خاتمہ ہوا ہے، بڑے بڑے تاجر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، بادشاہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے ہیں حسن والوں کی محبت کی بنیاد پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی حسین چہرے پہ تمہاری نگاہ پڑ جائے، تم ڈالو نہیں، اچانک نگاہ پڑ جائے کسی حسین چہرے پر،
کسی حسن والے کے چہرے پر آپ جانتے ہیں، یعنی کہ کسی عورت کے، خوبصورت عورت کے چہرے پر اچانک تمہاری نظر پڑ جائے تو سید العالمین مسیح کونین فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر کوئی اپنی نظر کو پھیر لیتا ہے صرف اس ایک نیکی کی بنیاد پہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کا چہرہ کیسے تکوں، وہ نظر پھیر لیتا ہے، اسی وقت اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کو اسی وقت اللہ دولہا بناتا ہے، اللہ دولہا بناتا ہے اسی وقت، وہ بازار میں ہو تو، وہ گھر میں ہو تو، وہ مارکٹ میں ہو تو، وہ کسی اور جگہ ہو تو اللہ اس کو دولہا بناتا ہے اور 300 جنتی حوروں کے ساتھ اللہ اس کا نکاح فرما دیتا ہے، 300 جنتی حوروں کے ساتھ اللہ اس کا نکاح فرما دیتا ہے، صرف اس ایک نیکی کی بنیاد پر، ایک نیکی کی بنیاد پہ کہ وہ کسی کا حسن اس کو دعوت نظارہ دے اور وہ اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے نظر پھیر لے، اس کے گناہ ایسے بخش دیے جاتے ہیں جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ابھی اپنے یوں مغفرت ہوتی ہے، یعنی اللہ کے خوف سے کسی کو نہ تکنا، کسی کے چہرے پہ نظر نہ ڈالنا، کسی سے مراد یہاں عورت ہے، مردوں کے لیے عورت اور عورتوں کے لیے مرد، تو اللہ کیسا کرم فرماتا ہے، اللہ کیسا انعام فرماتا ہے۔ اور ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتا ہے، یعنی مرد عورتوں کو تکتے ہیں، عورتیں مردوں کو تکتی ہیں، تو اللہ اس کے جسم کے اندر بدبو پیدا کر دیتا ہے، جیتے جی بھی، پسینے کی نہیں، ایک ایسی خطرناک بدبو اس کے جسم سے آتی ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی۔ آپ غور کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت تھوڑا موڑا میں نے علم حاصل کیا ہے اپنے بزرگوں سے، تو کسی گناہ پر مجھے یہ وعید نہیں ملی پڑھنے کو، اس کو حافظ ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اس روایت کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اور بھی ہمارے سنی بزرگوں نے بھی لکھا ہے، لیکن حافظ ابن قیم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جو لوگوں کے چہروں کو تکتے ہیں ان کے جسم میں بدبو قدرت پیدا کر دیتی ہے۔ آپ سوچے تو صحیح، جیتے جی جس کے بدن سے تکنے پر یہ بدبو آتی ہو، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، تکنے پر، تکنا اتنا برا ہے کہ جسم بدبودار ہو جاتا ہے، جسم دنیا میں بدبودار تکنے کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو مرنے کے بعد کفن کی بدبو کا حال کیا ہوگا، جسم کی سڑن کا حال کیا ہوگا، جسم کی بدبو کا حال کیا ہوگا۔ بہت اچھا لگتا ہے چہرے تکنے میں، لیکن یہ بھی مولا کائنات کا فرمان ہے، انسان چہرے تکتے تکتے جو ہے اللہ اکبر زندگی گزار دیتا ہے، لیکن چہرے تکنے سے کبھی اس کا جی نہیں بھرتا، وہ تکتے ہی رہتا ہے کتے بلی کی طرح۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں، صرف چہرے تکنے پر جسم بدبودار ہوتے ہیں، ایمان خطرے میں آتا ہے، جب دیکھنے پر یہ وبال ہے، چھونے پر کیا وبال ہوگا، اور چھونے پر جو وبال ہے پھر زنا پر کیا وبال ہوگا۔ اور یہی ہے ویلنٹائن ڈے جو منایا جا رہا ہے نا، یہ زنا ہی کی ایک شکل ہے، یہ زنا ہی کو معاذ اللہ سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، اسلام میں کبھی زنا کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ارے وہ مذہب زنا کی اجازت کیسے دے سکتا ہے جس مذہب نے کسی عورت کو تکنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو عورتوں کے حسن کو تکتے ہیں قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ خوبصورت قول جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، میرے بیٹو اگر ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کسی خوبصورت عورت کے پیچھے کبھی نہ جانا، کیونکہ ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حسن والوں نے کسی کا ایمان لوٹا، کسی کی جان لوٹی، کسی کا مال لوٹا، کسی کی آبرو لوٹی، کسی کی عزت لوٹی۔ یہاں عورتیں ہیں نہیں، بچیاں ہیں نہیں، لیکن میری آواز اللہ کرے ان تک بھی پہنچ جائے۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ جو محبت کے نام پہ ایک معاملہ چلا ہے، اصلا ہر فلم کا عنوان اس وقت محبت ہے،
ہر سیریل کا عنوان اس وقت محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، سیریل کا عنوان، فلموں کا عنوان، ناولوں کا عنوان یہی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو گہری نظر سے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، مجھے کہیں محبت نظر نہیں آتی۔ یہ صرف نفسانیت ہے، بلکہ نوجوان لڑکوں کا حال اتنے خود غرض ہیں، نوجوان لڑکے اتنے خود غرض ہیں کہ کسی کے حسن کو چوس کر ایسے بھاگتے ہیں کہ دوبارہ پھر اس طرف رخ بھی نہیں کرتے، پھر وہ سسکیاں لیتی رہے، بستر پہ کروٹیں بدلتی رہے، آہیں بھرتی رہے۔ لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے کم و بیش۔ ایک لڑکی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لڑکیوں کا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہے؟ ہم تو جنرل بات کرتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ پھر چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ آپ کو کیوں غصہ آتا ہے؟ ہم مطلقاً بات کرتے ہیں۔ شراب کی مذمت میں تقریر ہوتی ہے، محفل میں شرابی بیٹھے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جوا پہ گفتگو ہوتی ہے، اگر جواری تک تقریر پہنچے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ گناہ کرنے میں شرم نہیں کرتے، ہم گناہ سے روکنے میں کیسے شرم کریں؟ تو یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے ایک لڑکی کئی لڑکوں کے ساتھ رابطے رکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس نے سب کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے، اور ایک لڑکے کا حال بھی یہ کئی لڑکیوں سے رابطہ، اس نے اس کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے۔ نتیجہ ہونا کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی ایک کے ساتھ ہی گھر بسے گا، ایک ہی کے ساتھ گھر بسے گا۔ اس کے بعد جانتے ہیں دل میں جو چیز اتر جاتی ہے، پتھر سے کوئی چیز کا نکال لینا آسان ہے، دل سے کسی کی محبت نکالنا مشکل ہے۔ آدمی پاگل ہوتا ہے، خودکشی کرتا ہے، ریل کی پٹریوں کے نیچے جا کر مرتا ہے، کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، زہر کھاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا انٹرنیٹ پہ ذرا میں پاگلوں کو تو دیکھوں کہ پاگل کرتے کیا، یہ کیوں پاگل ہے؟ تو مجھے پتا چلا اکثر لوگ جو پاگل ہوئے ہیں وہ صرف عشق مجازی کی بنیاد پہ پاگل ہوئے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، عشق نہیں کرنا، محبت نہیں کرنا۔ اور میں تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس کو تم نے عشق کا نام دیا، نفسانیت ہے وہ، ورنہ اصل میں عشق تو ہمارے ہی مذہب میں ہے، محبت تو ہمارے ہی مذہب میں ہے، واللہ کسی اور مذہب کی طرف سے یہ صدا نہیں آئی ہے۔ اگر آئی ہے تو اسلام کی طرف سے آئی ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو محبت شرط ہے ایمان کے لیے، ایمان کے لیے محبت شرط ہے۔ ماں سے محبت، باپ سے محبت، بھائی سے محبت، بچوں سے محبت، خاندان سے محبت، اولاد سے محبت، سب کی محبت ہمارے یہاں ہے، کیونکہ میرے آقا نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ مطلب کیا؟ ماں باپ سے بھی پیار کرے، ہے نا؟ ماں باپ سے بھی پیار کرے، اولاد سے بھی پیار کرے، اور سب لوگوں سے بھی پیار کرے، اور سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرے۔ اب یہاں اپنے ذوق کے مطابق کہوں، آؤ نہ اس سے پیار کریں جس سے پیار بھی پیار کرتا ہے۔ اگر توجہ ہے نا تو آپ توجہ کریں، آؤ اس سے پیار کریں جس سے پیار بھی پیار کرتا ہے، آؤ اس سے عشق کریں جس سے عشق بھی عشق کرتا ہے، آؤ اس سے دل لگائیں جس سے دل بھی دل لگاتا ہے، آؤ اس کی طرف بڑھیں، اس کی طرف بڑھے جہاں جبریل بھی کشا کشا حاضر ہوتا ہے، آؤ وہاں چلیں جہاں پر بلبل جو ہے فریاد کرتا ہے، آؤ اس کی طرف چلے آبشار جس کی یاد میں زمین پہ گرتے ہیں، آؤ اس کی طرف چلے، آسمان کے بادل جس کی محبت میں زمین پر آتے ہیں، آؤ اس کی طرف چلیں، آدم جنت سے نکل کے زمین پر اسی کی تلاش میں آئے تھے، آؤ اسی کی طرف چلیں، خلیل جس کی یادوں میں کعبہ تعمیر کر رہے تھے، آؤ اس کی طرف چلیں، موسیٰ طور پر جس کا نام لے کر چڑھتے نظر آ رہے تھے، آؤ اس کی طرف چلیں، جس نے نوح کی کشتی کو کنارہ عطا کیا، آؤ اس کی طرف چلیں، اللہ اکبر، کائنات کا خدا جس سے یوں پیار کرتا ہے کہ ساری دنیا اس کی رحمتوں کو تکتی ہے، اور وہ کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے ہم تیرے چہرے کو بار بار تکتے ہیں، بار بار
تجھے سجود میں بھی دیکھتے ہیں، جب تو حالت سجدہ میں ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں، جب تو حالت رکوع میں ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں، جب تو بیٹھا ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ جب تو پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم تجھے دیکھ رہے تھے۔ اس کی طرف چلیں، حسن جس کا متلاشی ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان نے بڑی پیاری بات کہی ہے، مجوسیوں کے آتش کدے سے پوچھو وہ جلتا کس کی یاد میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجوسیوں نے آگ لگا رکھی ہے، لیکن کوئی اس آگ سے بھی تو پوچھے کہ تو کس کی یاد میں جل رہا ہے، اے آگ تو کس کی یاد میں جل رہی ہے۔ وہ مبہوت بتوں سے کوئی پوچھے کہ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، بے ہوش کوئی یوں ہی ہوتا ہے؟ ہوش کیوں کھوتا ہے؟ اس لیے کہ جب کسی سے آنکھیں چار ہوتی ہیں، پری پہ کر نگارے سر و قدے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود۔ سمجھے آپ؟ وہ بت ہیبت زدہ کیوں ہے؟ وہ سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ من بودم، خدا کی عزت کی قسم تتلیاں یوں ہی بہاروں کی تمنائی نہیں ہوتی، بلبلیں یہی گلوں پر نثار نہیں ہوتی، بھورے یوں ہی پھولوں کے ارد گرد چکر نہیں لگاتے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں آبشاروں پر، آپ کہتے ہیں پھولوں پر، آپ کہتے ہیں شہروں پر، وہ شہر خوبصورت ہے۔ کوئی چلا گیا سمرقند، کوئی چلا گیا بخارا، کوئی چلا گیا واشنگٹن، کوئی چلا گیا نیو یارک، کوئی چلا گیا لندن، کوئی چلا گیا ادھر، کوئی چلا گیا ادھر۔ میں نے پوچھا شہر سے پیار کیوں ہوا؟ اس شہر میں کیا ہے؟ شہر سے پیار کیوں ہوا؟ تو میرا عشق و محبت کا امام جواب دیتا ہے شہر سے پیار اس لیے ہوا، شہر کی کیا اوقات ہے جو کسی سے پیار کوئی کرے؟ کوئی کرے گا؟ اپنا گھر بار چھوڑ کے لوگ تو کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے۔ پتا چلا؟ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ وہی جلوہ، کون سا جلوہ؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہی جلوہ شہر بشہر ہے۔ اگر شہروں میں اس کا جلوہ نہ ہوتا تو کوئی پاگل تھا کوئی کسی شہر کو جاتا؟ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے۔ اب عالم میں کوئی کیوں آیا؟ عالم میں کوئی کیوں آیا؟ تو بیدم اس کی تشریح دمدار کرتے عدم سے لائی ہے۔ ہستی میں آرزوے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوے رسول، بلائیں لو تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش، عجب تماشا ہو، عجب تماشا ہو میں کاش ہو جائے، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ تو کہتے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نہر ہے، وہی بحر ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں پانی دیکھنے گیا تھا، میں آبشار دیکھنے گیا تھا۔ کیوں گیا تھا؟ محبوب کے جلوے کی کار فرمائی نہ ہوتی تو اس کا حسن دیکھنے کون جاتا؟ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نہر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، وہی نہر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار۔ تو لوگ کہتے ہیں عشق نہ کریں، کہتے بالکل کریں، آپ جو کر رہے ہیں وہ نفسانیت ہے۔ عشق کیا ہے؟ وقت ختم ہونے کے قریب ہے، مجھے آپ کی خدمت میں اسلامی عشق و محبت پیش کرنا ہے، لیکن صرف اتنا کہتا ہوں وہ لڑکیاں جو محبت کے نام پہ آبرو لٹا بیٹھی، یہ نفسانیت عشق نہیں ہے، اس لیے کہ اور عشق نے تباہ کیا ہے جسے تم عشق کہتے ہو، ہم جسے کہتے ہیں وہ تو ایمان ہے۔ شاید
اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ عشق کرنا کہاں سے سیکھتے ہیں؟ فلم سے نا، سیریل سے۔ وہ 3 گھنٹے کی فلم، 50 گھنٹے کی سیریل، ٹھیک؟ کبھی سنا، تحقیق کر لینا، کبھی سنا کسی ہیرو نے اپنی پریکٹیکل لائف میں کسی سے عشق کیا ہو؟ جس سے تم عشق سیکھ رہے ہو اس نے بھی کسی سے عشق کیا ہے؟ سوچے تو صحیح نا۔ پتہ چلا وہ بیوقوف بناتے ہیں، ہزاروں میں 4 بھی نہیں ملیں گے آپ کو ایسے کہ جنہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں عشق کیا ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس میں جان کھپانا پڑتی ہے، تباہ ہونا پڑتا ہے، برباد ہونا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے، یہ کیفیت ہے۔ اور پھر آج کل تو عشق کے نام پہ آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ اور یار اگر کسی کو واقعی دل و عشق والا دل ملتا، کوئی پاگل ہے کسی اجنبی لڑکی سے پیار کرتا؟ وہ اپنی ماں سے کیوں پیار نہیں کرتا؟ جس ماں نے اس کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، جس نے 2 سال تک کے دودھ پلایا، وہ اس سے کیوں پیار نہیں کرتا؟ اپنے بھائیوں سے کیوں نہیں کرتا؟ اپنی بہنوں سے کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایک اجنبی لڑکی کے لیے کہتا ہے آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا۔ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، دجال ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تو آبرو لینے کے لیے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کسائی چارہ دکھا کر کسی بکری کو بلاتا ہے، چارہ کھلاتا بھی نہیں، ذبح کر دیتا۔ یہی ہے ایسے ہی لڑکیوں کے ساتھ زیورات کا لالچ، گھر بسانے کا لالچ، اس کا لالچ، اس کا لالچ دے کر پھر اس کی آبرو لوٹ لی جاتی ہے اور بچیاں سسکیاں لینے پہ مجبور ہو جاتی۔ میں جانتا ہوں کئی لڑکیوں کو پڑی ہوئی ہے، بے چین ہے، بے قرار، کئی جوانوں کو بھی جانتا ہوں، دھوکہ صرف دھوکہ۔ تو یہ عشق نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اچھا اگر عشق کوئی کرے نہ، نظر اٹھے، اچانک اٹھے، اور یاد رکھیے دل پہ قابو نہیں ہے، دل پہ قابو نہیں ہے، نہ ڈالا کسی نے، نظر اٹھی، دل چھن گیا۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ جو لوگوں کے یہاں تعلق ہے، نظر اٹھی، دل چھن گیا، تو لوگ چکر لگانے لگتے ہیں، فون پہ باتیں کرنے لگتے ہیں، خط لکھنے لگتے ہیں، ملنے کے لیے بلاتے خود جاتے ہیں۔ یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی نظر اٹھے اور وہ امتحان میں مبتلا ہو جائے اور اس واقعی عشق ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے چھپا لے، ملنا، بے پردہ نہیں ہو، بے پردہ نہیں ہو، ملنا نہیں، بات نہیں کرنا۔ بس طریقہ یہ ہے کہ اس کو جائز طور پر نکاح کا پیغام دے دینا، ملنے کی اجازت نہیں، باتیں کرنے کی اجازت نہیں، نکاح کا پیغام دے دینا، نکاح ہو گیا تو فبیاں، ورنہ اگر عشق سچا ہے تو جنت میں ملے گی یا ملے گا، بس اتنی بات ہے۔ یہ جو لگا رکھا ہے نا کہ نظریں 4 ہو گئی، پھر گلی کے چکر لگائے لگے، فون کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، یہ کرنے لگے، وہ کرنے لگے، ادھر سے بے حیائی، ادھر سے بے حیائی، اور اب تو سمندر کے کنارے بیٹھ کر، دریاؤں کے کنارے بیٹھ کر، بڑے شہروں کے اندر، ہائی وے کے پاس جو گندے گلیز مناظر ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت لوگ دیکھیں گے کہ لوگ کتے بلی کی طرح زنا کر رہے ہوں گے، جب کر رہے ہوں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام، اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جب اکثر بڑے شہروں سے گزرنا ہوتا ہے یہ منظر نگاہوں کے سامنے بارہا آتا ہے کہ صادق و مصدوق نے جو فرمایا تھا آج لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، جانوروں کی طرح، کوئی روکنے والا نہیں، پولیس والے گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی منع نہیں کرتے۔ یہ صورتحال ہے۔ آئیے عشق و محبت کی ایک داستان عرض کروں، اپنی بات مکمل کروں۔ اسلام میں بھی عاشقوں نے عشق کیا ہے، کسی کو عشق ہوا ہے، اب ذرا دل تھام کر اسلامی عشق کا تصور سن لیں آپ۔ اور کبھی کبھی تو یہ عشق جو ہو جاتا ہے لیکن پاک دامن رہنے والے ملتے نہیں ہیں، بے حیائی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، چھپا کر پاک دامن رہتے، مر جائیں تو اللہ دونوں کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ بار شریعت میں سرکار حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ایسا ہے، لیکن اچانک ایسا ہو جائے دل پہ قابو نہ رہے تو وہ بھی بے پردگی نہ ہو، ملنا ملانا نہ ہو، بات چیت نہ ہو، یہ چیز ہے۔ آئیے ایک خوبصورت سے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہوئی تھی کہ ایک شہر ہے اور وہ خراسان کا شہر ہے،
اور خراسان سے لوگ اکثر گرمیوں کے موسم میں گرمیاں گزارنے کے لیے یا گرمیوں کا لطف لینے کے لیے اکثر بڑے بڑے مالدار لوگ بلخ کی سرزمین پر آیا کرتے تھے۔ بلخ کی سرزمین نکہتوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین پھولوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین گل و لالہ کی سرزمین، بلخ کی سرزمین نسترن کی سرزمین، نسرین کی سرزمین، سوسن کی سرزمین۔ اللہ اکبر، یہ بہت خوبصورت زمین ہے جسے بلخ کی زمین کہتے ہیں۔ خراسان کے مالدار لوگ اکثر گرمیاں گزارنے کے لیے آتے تھے، لیکن گرمی گزارنے کے لیے اس موسم میں لوگ بلخ آئے تو اس بلخ آنے والوں میں ایک مزدور بھی تھا، اور وہ مزدور ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا، اس لیے کہ کبھی کبھی غریب لوگ بھی مالداروں کے ساتھ لطف لینے کے لیے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کشمیر بڑا خوبصورت علاقہ ہے تو لوگ اکثر چھٹیاں گزارنے کے لیے کبھی کوئی کشمیر جاتا ہے، کبھی کوئی مہابلیشور جاتا ہے، کبھی کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے، موسم کا لطف لینے کے لیے، موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اگر کوئی کہیں جاتا ہے تو اسلام پابندی نہیں لگاتا ہے، بلکہ سیرو فی الارض کہہ کر اسلام ابھارتا ہے کہ دیکھو دنیا کے حالات کیا ہیں، کائنات کے حالات کیا ہیں، رنگینیاں دیکھو، قدرت نے کیسے پھول کھلائے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ ہزاروں خوبصورت چہرے زمین میں دفن ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر زمین سے کچھ پھول کھلتے ہیں۔ زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی نہیں کھلتے، اس لیے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں، لیکن یہ پھولوں کی خوبصورتی کیسی ہے جس کو دیکھ کے بلبل روتا ہے؟ وہ پھولوں کی خوبصورتی دیکھ کر نہیں، ہزاروں خوبصورت چہرے جو زمین میں دفن ہو گئے تھے اسی سے یہ پھول پیدا ہوئے ہیں، اس بنیاد پر یہ بلبل رو رہا ہے، نوحہ کر رہا ہے کسی خوبصورت چہرے کے حسن و جمال کے مٹی میں مل جانے پر۔ اللہ اکبر، تو بلخ کی سرزمین پر لوگ جیسے آج ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، گرمیاں گزارنے کے لیے، گرمیوں کا لطف لینے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں، نینی تال وغیرہ بھی لوگ جاتے ہیں اور بھی علاقوں میں، لیکن یاد رکھیں اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، وہاں جا کر کوئی پاپ نہ کرے، پاپ کرنے پہ ممانعت ہے، ناجائز کام کرنے پہ ممانعت ہے۔ ہوا یوں ہی کہ گرمیوں کا پورا لطف لے کر خراسان والے بلخ سے نکل گئے، لیکن ایک مزدور تھا، اس کو بلخ کی ہوا راس آ گئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا اب خراسان جانے سے کیا فائدہ، میں نے تو اپنی زندگی کا بقیہ حصہ بلخ کی سرزمین پہ گزارنا ہے۔ اور پھر اس مزدور نے یہ فیصلہ کیا، بادشاہ کا بہت بڑا خوبصورت محل ہے اور اس محل کے قریب میں ایک خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کے قریب وہ مزدور اپنی چھوٹی سی کٹیا بنا لیتا ہے، اور چھوٹی سی کٹیا بنانے کے بعد دن بھر مزدوری کرتا ہے، شام کو آ کر اپنی کٹیا میں بیٹھ کر بادشاہ کا محل دیکھتا ہے، کبھی اس کے باغ دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی ملانے کے انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں، قدرت کے ملانے کے انداز بھی بڑے عظیم اور نرالے ہوتے ہیں۔ اچانک شام ہونے کو قریب تھی اور سورج کی آخری کرنیں بلخ کے کوساروں پر، تھوڑا آسان کر کے کہوں کہ بلخ کے پہاڑوں پر اپنی آخری کرنوں کی تجلیاں ڈال رہی تھی، اور رات آنے کو بیتاب تھی، دن جانے کے لیے بے چین تھا، رات آنے کو بیتاب تھی۔ ایسے میں دن اور رات کی کشمکش میں شام نے جنم لیا، شفق کا جمال جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ بے نقاب ہوا، اور آخری کرن کے جاتے جاتے اور شام کی پہلی جو ہے وہ صباحت آ گئی، ہوا کے آنے سے آتے آتے دل کھچ رہا تھا ایک مزدور کا ایک باغ کی طرف، اس لیے کہ باغ سے جو ہوا ہو کر کے آ رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ کسی کا پیغام لا رہی تھی۔ دل بیٹھا جا رہا ہے اور بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور اس طریقے سے طبیعت ہے کہ جیسے کوئی کھینچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یمن والے شام سے کھینچے چلے، کبھی کبھی یمن لوگ شام سے کھینچے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یمن والے شام کھینچ کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یمن والے مصر میں آتے ہیں، شام والے مصر میں آتے ہیں، اور ایک حسن کا بازار لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہوا یہی کہ اس مزدور کا دل کھچ رہا تھا، اس کے قدم بوجھل بوجھل اٹھے، اور اٹھنے کے بعد باغ کی طرف گئے۔ جب باغ کی طرف گئے تو ہوائیں مشام جہاں کو معطر کر رہی تھی۔ تھوڑا سا مجھے برداشت کر لے، آج نے جو مجھے عنوان دیا میں
چاہتا ہوں اسی رنگ میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ آپ بھی اس کی لذتیں اٹھا سکیں اور میں بھی کچھ اس کی لذتوں سے جو ہے اپنے آپ کو مستفیض کر سکوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل ذوق سے گزارش ہے کہ آج اپنی سماعتوں پر اگر بار لگ رہا ہو تو ہمیں کچھ دیر کے لیے معاف کر دیں یا ہمارا شمار بچوں میں کر لیں، بڑی نوازش اور مہربانی ہوگی۔